ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت ہی زیادہ پرندے رہا کرتے تھے۔ وہ پرندے آپس میں مل جل کر اور بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک چلاک باز کوا بھی رہا کرتا تھا۔ وہ کوا اتنا چالاک تھا کہ ہر ایک ہی پکشی کا کھانا چرا لیا کرتا تھا اور چرا کے کھا جایا کرتا تھا۔ سب پکشی اور پرندے اس کوے سے بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ سب پرندے ایسے ہی ایک پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھ کر اس کوے سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک آئیڈیا بنا رہے تھے، پر وہ کوا بہت ہی زیادہ شاطر تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہی کوے کو ایک بہت ہی ضروری کام آتا ہے۔ کوا جنگل سے کچھ دنوں کے لیے باہر چلا جاتا ہے۔ جنگل کے باہر جاتے ہی سب پرندے اور پکشی بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ کوا تھا کہ ہر پکشی اور پرندے کو تنگ کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل سے باہر جاتا ہے اور اس کی خبر پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے کہ کوا کچھ دنوں کے لیے جنگل سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس طرح ہی سب پکشی ایک پلان بناتے ہیں۔ ایسے ہی طوطا کبوتر کو کہتا ہے، ارے کبوتر بھائی، کچھ دنوں کے لیے کالو کوا جنگل سے باہر گیا ہے۔ جنگل میں کتنی ہی شانتی ہے ہر طرف، نہیں تو کالو کوا گھر ہوتا ہے تو جنگل میں ہر ایک کا کھانا یا ہر ایک کو تنگ کرتا ہے۔ ایسے ہی کبوتر اور طوطا آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں کوے کے بارے میں۔ وہ سب بہت ہی خوش تھے کیونکہ کالو کوا جنگل میں نہیں تھا۔ پھر کبوتر کہتا ہے، ارے ہاں طوطے بھائی، جب کوا جنگل میں ہوتا ہے تو ہم سب کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ اچھا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے جنگل سے باہر گیا ہے۔ یہ منحوس ہر ایک کا کھانا پانی چرا لیا کرتا ہے۔ اور ادھر کالو کوا بہت ہی شاطر تھا۔ وہ ایک چڑے کے پاس جاتا ہے گندم کے دانے خریدنے کے لیے، کیونکہ جنگل میں گندم کی بہت ہی زیادہ کمی ہو چکی تھی اور کوے نے گندم کے دانے خود سستے لے کر اور جنگل میں وہ بھاری قیمت کے ساتھ بیچنا چاہتا تھا۔ ان سب پرندوں کو بہت ہی زیادہ خوشی تھی کہ کالو کوا جنگل سے باہر گیا ہے، پر کالو کوا تو بہت ہی شاطر تھا۔ کالو کوا کہتا ہے، ارے چڑے، تم مجھے گندم کے دانے کچھ ادھار دے دو، میں تمہیں پھر گندم کے دانے واپس کر دوں گا۔ ہمارے جنگل میں سب پکشیوں اور پرندوں کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے ہی وہ کوا اس چڑے بیچارے کو اپنی باتوں میں پھنسا کے اور نرمی دل سے اس سے گندم کے دانے بہت ہی زیادہ لے جاتا ہے اپنے جنگل میں۔ ایسے ہی پھر کالو کوا اپنے جنگل واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ اڑتے اڑتے، کیونکہ وہ جس جنگل گیا تھا وہ اس کے جنگل سے کافی دور جنگل تھا۔ کالے کوے کو اڑتے اڑتے دن سے شام ڈل جاتی ہے، پر کالو کوا تو ایک دو دن بعد ہی جنگل پہنچ سکتا تھا، کیونکہ جنگل اس کے جنگل سے کافی دور تھا۔ کالو کوا پھر تھک کے ایک پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے من ہی من یہ سوچتا ہے کہ میں اب جنگل میں جا کر بہت ہی مہنگے داموں میں یہ گندم کے دانے بیچوں گا اور بہت ہی زیادہ پیسہ کماؤں گا۔ پر کالو کوے کو یہ کہاں پتا تھا اس جنگل میں ایک چڑیا بھی رہا کرتی تھی۔ وہ جنگل کے سب پرندوں اور پکشیوں کا بہت ہی زیادہ دھیان رکھتی تھی۔ کسی کو اگر گندم کی ضرورت ہوتی، کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی، وہ چڑیا ہر ٹائم اپنے پاس بہت ہی زیادہ گندم جمع کر کے رکھتی تھی۔ اس چڑیا کو پتہ چل چکا تھا کہ جنگل میں گندم کی کمی ہو چکی ہے۔ وہ چڑیا ایک پوٹلی گندم کی بھر کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، سب اپنے دوستوں کو دینے کے لیے۔ پر ادھر کالو کوا بہت ہی مشکل سے جنگل میں گندم کے دانے لے کے آتا ہے، پر وہ گندم کے دانے اس کے کسی کام نہیں آتے، کیونکہ وہ چڑیا سب پرندوں کو گندم کے دانے دے دیتی ہے اور سب ہنستے ہنستے اس چڑیا سے وہ گندم کے دانے لے لیتے ہیں اور اس کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لالچ بہت ہی بری بلا ہے۔ بچوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھ ملی؟ کالو کوے نے ایسا کون سا کام کیا جس کا اس کو
پھل بھی نہیں ملا اور اس کو الٹا ہی اس کام میں شرمندگی محسوس ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔